سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں دوستوں حق تعالی شان ہو ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے جتنے روحانی سلسلے ہیں قادریہ ہے نقشبندیہ ہے چشتیہ ہے سہروردیہ ہے سارے سلسلوں کی جو محنتیں ہیں سب سے مقصود ایک ہی چیز ہے کہ بندے کو اپنے خالق کی محبت نصیب ہو جائے محبت الہی کو حاصل کرنے کے لیے ساری کوششیں ہیں ذکر اذکار ہے مراقبے ہیں مجاہدے ہیں ان سے گزر کر ان کو کرتے ہوئے اللہ کی محبت تک پہنچ جائے اللہ سے تعلق ہمارا صحیح ہو جائے یہی مقصد وحید ہے تمام سلاسل کا طرق میں تھوڑا بہت اختلاف ہے اپنا اپنا طریق ہے کوئی اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں کوئی ایسا آواز سے کرتے ہیں کچھ یہ مراقبات کرتے ہیں کچھ وہ مراقبات کرتے ہیں تمام میں خیر اور نور ہے کوئی بھی اس میں سے چیز ایسی نہیں ہے جو قابل اعتراض ہے سلاسل روحانیہ کی ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ٹکرانے والی نہیں کوئی چیز قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے اللہ فبار کرتے تھے تصوف عین شریعت ہے شریعت عین تصوف ہے سلوک کی لائن تصوف کی لائن زہد کی لائن جو بھی عنوان کا ہم کر لیں تمام ایک ہی چیز ہے اسی چیز کو کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اصلاح ہو جائے انسان صحیح معنی میں انسان بن جائے اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی زبان میں تزکیہ کہا گیا تزکیہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 منصب ہیں 4 کام ہیں آیات کی تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کا علم سکھاتے ہیں یعلمہم الکتاب اور حکمت و دانائی سکھاتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ اور دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں دلوں کو پاک کرتے ہیں کفر کے اثرات سے شرک کے اثرات سے حسد سے بغض سے کینے سے روحانی بیماریوں سے قرآن پاک نے اسی چیز کو تزکیہ کہا ہے اور حدیث پاک میں اسی چیز کو احسان کہا گیا ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کہتے ہیں ایک صاحب آئے نہایت سفید رنگ نہایت سیاہ بال بہت خوبصورت حضور کے سامنے دوزانو بیٹھ گئے لم جرا علیہ اثر السفر اس آنے والے مہمان کے اوپر کو سفر کا نشان نہیں تھا سفر میں انسان آتا ہے کوئی گرد و غبار پڑی ہوئی کوئی سفر کی تکان کاست طبیعت میں کچھ نہیں دوزانو ہو کے بیٹھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 4 سوال کیے آپ علیہ السلام نے اس کے جوابات دیے ان میں ایک سوال یہ تھا مل احسان یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے تو آپ نے اس کے جواب میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک
احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگرانی میں ہوں. اس لیے حضرات کہتے ہیں اس احسان کی حقیقت تصحیح نیت ہے، اور اس کا منتہا یہ حدیث ہے کہ عبادت ایسی ہو جائے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس حدیث کے ویسے 3 معنی کیے گئے. ایک معنی یہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 مقام ذکر کیے گئے. عبادت کا ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ انت عبد اللہ، کہ تو عبادت اللہ کی اس طرح کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کو دیکھنا تو دنیا میں ممکن نہیں. رویت باری دنیا میں نہیں ہو سکتی، اللہ کی زیارت آخرت میں ہوگی، جنت میں ہوگی. جیسے حدیث میں آیا ہے ایک خاص دن جمعے کا کہتے ہیں، اس دن زیارت ہوگی اللہ پاک کی، جنتی زیارت کریں گے. پہلے جو زیارت ہوگی وہ جنت میں جانے کے کچھ دیر بعد ہوگی. اللہ پاک جنتیوں سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے جنت تمہیں مل گئی، اب کچھ اور مانگ لو. جنتیوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اور کیا مانگے، خود تو سمجھ نہیں آئے گا کیا مانگے. اللہ پاک پردے ہٹا کر اپنا دیدار کرائیں. اس دیدار کا لطف لذت ایسی ہوگی کہ جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں. آپ کو پتہ ہی ہے محبوب کے دیکھنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے، کیوں جی بولو؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دیکھنے سے طبیعت کو کتنا سرور حاصل ہوتا ہے، دل میں کیسی ٹھنڈک ہوتی ہے، کس طرح خوشیوں سے انسان کا دل بھر جاتا ہے. اور اللہ پاک تو محبوب حقیقی ہے. جنت میں چونکہ جانے والے سب ایسے ہوں گے، خواہ جہنم سے نکل کے آنے والے ہوں، وہ اتنے پاک صاف ستھرے ہوں گے، وہ اللہ پاک کے سچے بہت بڑے بڑے عاشق ہوں گے. اور عاشق و معشوق کی دیدار ہو جائے، زیارت ہو جائے، تو اس سے زیادہ خوشی کا سامان نہیں. تو ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ پتہ ہے آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہو تو آپ کو پتا کہ محبوب سے ملنے کا کتنا مزہ ہوتا ہے. دیکھتے ہی کیا ہو جاتا ہے انسان، ہر چیز کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ کی ذات تو آپ کو پتہ ہے محبوب حقیقی ہے، ان سے محبت اس حد درجے کا ہوگا تو دیدار کرتے ہوئے اتنا لطف آئے گا کہ جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے. جب گھر جائیں گے تو بیویاں کہیں گی، جنتیوں کی بیویاں کہیں گی کمال ہو گیا، آج تمہارے چہرے پر اتنا حسن ہے، اس طرح کا حسن کبھی دیکھا ہی نہیں. وہ کہیں گے کیوں نہ ہو، آج ہم اپنے محبوب مالک کا دیدار کر کے آئے. تو جنت میں پہلی دفعہ دیدار تو یہ ہوگا، پھر ہفتے کے بعد ہوا کرے گا. ہاں جی، جمعہ بازار جیسے لگتا ہے ایسے جمعہ بازار لگے گا، اس میں اللہ کا دیدار ہوگا. اور پھر اس کے عرصے کے بعد ایک اور بڑی نعمت نصیب ہوگی. اللہ پاک پوچھیں گے، کہیں گے کہ مجھ سے کچھ اور مانگ لو. جنتیوں کو سمجھ نہیں آئے گا اور کیا مانگے. اللہ پاک خود ہی اعلان کریں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا،
آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ایسا اعلان ہوگا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی خوشی ہوگی اہل جنت کو اس اعلان سے کہ اگر موت کا وجود ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، کیونکہ موت ختم کر دی گئی، ذبح کر دی گئی۔ جب تمام جنتی جنت میں پہنچ گئے، تمام کافر جہنم میں پہنچ گئے، اس بعد موت کو دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، پھر کبھی موت نہیں آئے گی، موت کے علاوہ بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، بیماری بھی نہیں آئے گی، بھوک پیاس پریشان کن بھی نہیں ہوگی۔ مزے لینے کے لیے طبیعت میں اشتہا ہوگی، فلاں چیز کھا لوں فلاں چیز کھا لوں، کھاتے ہوئے ہماری طبیعت اکتا جاتی ہے، بعض اوقات کھانے اتنے ہوتے دیکھ کے اکتا جاتی ہے، لاکھوں سال کھائیں گے طبیعت اکتائے گی نہیں، ہر کھانا پہلے سے زیادہ لذیذ۔ ایمان کی برکت سے اللہ پاک جنتیوں کو اس طرح کی صحت عطا فرمائے، نہ موت، نہ بڑھاپا، نہ کمزوری، نہ اکتاہٹ، نہ گھبراہٹ، نہ کوئی مستقبل کا خطرہ۔ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آرام تو بہت، مزے بہت، بادشاہ تھا سب کچھ ہے، لیکن یہ خطرہ لگا رہتا ہے پتہ نہیں کس وقت کوئی اڑا ہی دے، کس وقت پھانسی پہ چڑھا دے بادشاہ صاحب کو۔ دنیا میں ہوتا نہیں ہوتا، ایک دن وہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے روز وہ تختے پر لٹک رہا ہوتا ہے، ہوتے نہیں واقعات ایسے؟ بولو، بیماریوں کا شکار ہو جاتے، ساری عیشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جنت میں جو عیش ملے گی اس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، وہ ملے گی ایمان کی برکت سے۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان، اس کی بہت زیادہ قدردانی اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے، میں دنیا کے ساتھ دنیا سے ایمان لے کے آخرت میں جاؤں، ایمان پر موت آئے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرے۔ کیا ہوگا؟ اس میں نعمت ایمان تو باقی رہے گی، اس ایمان میں اور زیادتی کر کے اللہ پاک موت واقع کرے۔ قرآن حکیم میں موجود ہے، عبداللہ بن سلطان، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ضرور اس نعمت میں میں اضافہ کروں گا۔ اضافہ تبھی ہوتا ہے کہ پہلی شے باقی ہو، باقی ہوتے اس پر اور دی جائے۔ اس لیے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نعمت ایمان پر، موت تک اس کے ایمان میں برکت، اضافہ، ترقی ہوتی رہے گی، وہ ترقی پا کر موجودہ ایمان سے زیادہ ایمان لے کر آخر میں پہنچے۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک وہ نصیب فرمائے۔ دیکھو ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھانا کھلایا، وسقانا اور پانی پلایا۔ کھانے کا شکر یہ ادا ہو چکا، پوری بات ہو چکی۔ آگے فرمایا جعلنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ مسلمان بنانے کی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کھانا کھایا تھا، کھانے کا شکرانہ یہی ہے، کھانے پینے کا ذکر کر دیا کہ اللہ آپ نے دیا، آپ نے کھلایا، آپ نے پلایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا کہ ساتھ یہ بھی کہو وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں مسلمان بنایا، تاکہ یہ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ یہ نعمت روحانی ایمانی جو ہے اس کو بھول نہ جاؤ، یہ بہت بڑی ہے، اس کا تذکرہ بھی شکر کے ساتھ کرو۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے نعمت ایمان کا خاص طور پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے انسان ایمان کو سلامت لے کے جاتا ہے۔ کتنا نیک ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا علم والا ہے،
کتنی بڑی ہستی شخصیت ہے، لیکن معتبر اس وقت ہوگا جب مرتے وقت ایمان لے کے جائے. اللہ معاف فرمائے. بسا اوقات ایمان سلب ہو جاتا ہے. بڑے دیکھنے میں اچھے اچھے لوگ وہ کفر کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے دہلوی رحمۃ اللہ نے واقعہ سنایا. ایک حافظ صاحب تھے، موت کا وقت آیا، گالی گلوچ کر رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بری بات ہے کہ قرآن کا حافظ قرآن نہ ہو، شاید قرآن کو دے کر آیات پڑھنا شروع کر دے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، قرآن پڑھتے ہوئے مر جائے. قرآن حکیم اس کے پاس لایا گیا. اللہ معاف فرمائے، نقل کفر نہ باشد، حفاظ کرے ہم سب کے اللہ بھی ہیں. اس نے قرآن پاک کو پاؤں کی ٹھوکر ماری اور مر گیا. اللہ تھا وہ قرآن کا حافظ. ایک صاحب طواف کر رہے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے. طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، حجر اسود تک گھوم کے جب ایک چکر ہوا، ایسے 7 چکر ہوتے ہیں. کچھ وقت لگتا ہے. لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، اس میں ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. ہر قسم کا ذکر، اس کا تلاوت وغیرہ کرنا جائز اور صحیح ہے. دعائیں بھی مانگتے ہیں. ایک صاحب طواف کر رہے اور طواف میں ایک ہی بات کہہ رہے، اللہ پاک سے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پر کرنا. اللہ پاک سے سارے چکروں میں ایمان ہی مانگا. کسی نے پوچھا بھی ایسے میں نے سنا کہ آپ 7 چکروں میں ایمان کی دعا کرتے رہے. لوگ کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی اور دروشی پڑھتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، تو نے صرف ایک ہی دعا مانگی. اس نے کہا کہ اس کی وجہ ہے ہم 3 بھائی تھے اور مسجدوں میں مؤذن. بڑے بھائی کی موت کا وقت، ساری زندگی مسجد میں گزاری، اذان دیتا تھا. وقت آیا تو اس نے موت کے وقت کہا کہ میرے قرآن شریف لا کے دو. قرآن پاک منگوایا اور الیاذ باللہ قرآن کا انکار کر کے مر گئے. الیاذ باللہ، اعاذنا اللہ منہ. 22 سال اس نے اذان دی تھی. دوسرا بھائی وہ تقریباً 22 سال اذان دیتا رہا. اس کی موت کا وقت ہے، اس نے بھی یہی کیا. تیسرا میں ہوں، کافی عرصے سے میں بھی اذان دے رہا ہوں، تو مجھے خطرہ کہ میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، اس لیے میں نے زندگی بھر کے لیے ایک ہی دعا متعین کر لی ہے، میں اللہ سے ہمیشہ ایمان ہی مانگتا ہوں. اس لیے کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے، اسے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگنی چاہیے. ویسے کہ واقعہ یاد آ گیا. ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سال اطاعت بے ریا. کہ اولیاء اللہ کی کچھ زمانہ، کچھ لمحات کی صحبت جو ہے 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. غالب مولانا روم کا جملہ ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سال اطاعت بے ریا. اخلاص سے کی ہوئی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے کسی ولی اللہ کی صحبت. یہ کیوں بہتر ہے؟ جب یہ کہ پورا شعر سنا دو، پورے شعر کا مطلب پوری نظم. کیا
کلمہ ٹھیک کیا ماشاء اللہ. اچھا چلو ٹھیک ہے. ویسے میں کہتا نہیں روح تڑپ گئی ہے. شاعر کی روح تڑپ گئی. نہیں آپ نہیں، شاعر وہ ہے جو کہہ گئے. آپ تو پانی ہے ان کی تڑپ رہی ہے، وہ تڑپ رہی ہے. کیا کہوں میں آپ کو. ہمارے یہاں ایک بزرگ رہتے اس مدرسے میں بیٹھے تھے. صاحب میں نے ایک شعر سنایا. حضرت بلے شاہ کو جانتے ہیں رحمت اللہ علیہ. بلے شاہ اللہ والے تھے، صحیح معنی میں بہت متواضع تھے. سارے اللہ والے متواضع ہوتے ہیں، منتظم مزاج ہوتے ہیں، عاجزی رکھتے ہیں. بلے شاہ کہتے ہیں بلے ناڑوں چولہا چنگا جس سے طعام پکائی دا. وہ سن رہے بلا کسی کام دا نہیں. چولہا اچھا کم کرو تو روٹی پکائی جاتی ہے، کھانا پکایا جاتا. کم تو آیا بلے ناڑوں چولہا چنگا جس سے طعام پکائی دا. رنگڑ ناڑوں کھنگر چنگا جتنا پیر پسائی دا. رنگڑ سمجھ لو، رنگڑ راجپوت برادری کے لوگ. قوموں کے بارے میں جو شعر لوگوں نے کہے ہیں نا، وہ ان لوگوں کے متعلق ہیں جو بے دین ہیں. بلکہ جو رنگڑ ہو کر اللہ کا ولی بن جائے وہ سب کا تاج ہے. اس کی پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. اور ایسے ہیں لوگ. راجپوتوں میں شاہ عبد العزیز رائے پوری راجپوت، شاہ عبد العزیز راجپوت ہے. گجرات والے لوگ کہتے ہیں، ڈوگرا بھی چور کہتے ہیں. یہ انہی کے بارے میں ہے جو قوموں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو بے دین، دین کے خلاف اللہ کی نافرمانی کرنے والے جرائم پیش آتے. لیکن جو اصلاح قبول کر لیں، ہدایت پا جائیں، ایمان لے جائیں، نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، وہ تو بادشاہ اور اللہ بن جاتے. ان کے متعلق نہیں بات سمجھے. شیر جو سنا ہے گلے نالوں چولہا چنگا جس سے طعام پکائی دا. رنگا نالوں کھنگا چنگا جتنا پیر پسائی دا. کھنگا سمجھو، اور کھنگا چلے چاواں جنا پیر پوچھی دے میں اتاری دی سکتی ہوں. وہ مولوی صاحب ہمارے یہاں استاد ہیں. وہ گھر گئے، گھر سے آ کر مجھے بتایا انہوں نے کہ میں نے اپنے ابا جی کو، اپنے بھائیوں کو یہ شعر سنایا، بڑے ہی خوش ہوئے. میں نے پوچھا کیسے سنایا؟ کہتے میں نے یوں سنایا، گلے نالوں چولہا چنگا جس سے روٹیاں پکائی دیا. مطلب صحیح یہی، مطلب تیرے شعر کا مطلب بھی یہی تھا. لیکن شاید کی بلے شاہ کی روح تڑپ نہیں ہوگی. آپ جو کہہ رہے ہیں حضرت کا شعر مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ، وہ شعر ایسے ہے، مولوی ہر جلنا شد مولائے من تا غلام شمس تبریز نشد. یہ شعر کہ مولانا روم صاحب اس وقت تک اللہ والے نہیں بنے جب تک شاہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہیں کی. ایسے شعر بس آپ نے جو پڑھا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہوں. آپ نے بالکل اس کا ترجمہ اچھا کیا، صحیح ہے، سچ مچ تھی. تو وہ استاد جو ہے ابھی جہاں گزرے سے میں نے اس کا نام بھی بلے شاہ رکھ دیا. اب ان کو بلے شاہی لوگ کہتے ہیں. وہ دستخط بلے شاہ کے نام سے کرتے ہیں، اپنا پہلا نام ہی چھوڑ دیا. یہ بات سنائی کیوں میں نے آپ یک زمانہ صحبت باغیہ بہتر سستا اللہ تعالیٰ دے رہا. جلدی میں کرتا ہوں انشاءاللہ، اللہ کرے اچھی بات کیا سکوں. کچھ زمانہ اور یا اللہ کے پاس رہنے سے، صحبت اختیار کرنے سے انسان کو وہ کچھ ملتا ہے جو 100 سال کی مخلصانہ عبادت سے نہیں ملتا.
یہ کیوں ہے؟ 100 سال کی بات بڑی مشقت والی چیز ہے، اور ایک زمانہ گزار کو سو میں بیٹھ جائے تو بڑی مشکل بات نہیں۔ کیوں بہتر ہے؟ ہمارے استاد جی حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحم اللہ، جو شیخ الجامعہ باب العلوم کے امیر مرکزیت فقط نبوت کے تھے، انہوں نے اس کو بیان کیا اس طرح کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ان کی توجہ کی برکت سے بعض اوقات کوئی ایک چیز ایسی مل جاتی ہے جو زندگی بھر کے لیے کام آتی ہے، اور اپنی عبادت میں گارنٹی نہیں ہے۔ اس پر واقعہ لکھا انہوں نے فرمایا ہندوستان سے پاکستان بن گیا، لوگ ادھر آ جائیں۔ میرا ایک ساتھی تھا اسکول کا کلاس فیلو بشیر نامی، کبھی نہیں ملا، ایک دفعہ بڑے عرصے کے بعد کہیں ملاقات ہو گئی، تو وہ لوگ وہاں سے انتقال آبادی کر کے اٹھ کے آئے تھے نا، کوئی پرانے مل سکے کوئی نہیں مل سکے، کہیں آباد ہو گیا۔ تو ایک دفعہ کہتے مجھے کافی عرصے کے بعد وہ بشیر ملا، میں نے پوچھا بشیر صاحب کیا حال ہے؟ تو بشیر صاحب کہنے لگے کیا حال پوچھتے ہو، کوئی حال نہیں، کسی محفل میں ٹکنا نصیب نہیں ہوا مجھے، کبھی یہاں پھینک دیتے ہیں محکمے والے، کبھی یہاں پھینک دیتے، کبھی کہیں تبادلہ کر دیتے ہیں، ساری زندگی اس پریشانی میں گزری۔ پوچھا بھائی کیوں ایسا کیوں؟ کہا جی حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ایک جگہ، جانتے ہیں درخواستی؟ حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد بھی ہیں تفسیر کے، جمیعت الاسلام کے مرکزی امیر بھی رہے، خانپور کے رہنے والے، دین کو شریف میں ان کا مزار ہے۔ حضرت خاصی کا بیان ہوا کسی ادارے میں، اس میں افسر لوگ زیادہ تھے، وہ محکمہ تھا، تو رشوت افسروں کو چلتی ہے۔ حضرت نے جن کے حلال بات کی، حرام کی مذمت کی، اور سب افسروں سے وعدہ لیا کہ میں تم رشوت نہیں لو گے، سن رہے ہیں جی؟ ہاتھ کھڑے کرائے کہ کون کون وعدہ کرتا ہے کہ رشوت نہیں لے گا؟ کہتے میں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی کہ ٹھیک ہے رشوت نہیں لے گا۔ ان کی بات کا واز کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے زندگی بھر رشوت کا ایک پیسہ نہیں لیا، اور میرے اوپر جو آفیسر تھے وہ مجھے تنگ کرتے تھے، خود بھی رشوت لو اور ہمیں بھی رشوت جمع کر کے دو، اس طرح کرتے ہیں، رشوت خود لیتے ہیں، چھوٹوں سے رشوت اکٹھی کراتے ہیں، ان کو کانا کرتے ہیں تاکہ کل وہ اعتراض نہ کر سکے، تو خود بھی رشوت لو اور ہمیں رشوت لے کے دو۔ کہتے میں نے حضرت خاصی کی بات ایسی پلے باندھی، اس طرح دل میں اتری کہ زندگی بھر ایک پیسہ رشوت کا نہیں لیا میں نے۔ تو ہمیشہ اوپر والے افسر مجھ سے ناراض رہے، مجھے تبادلے کرتے رہے، لیکن حضرت خاصی کہیں بات کو میرا اس طرح دل کو اتر گئی کہ مجھے اللہ نے حرام سے ہمیشہ کے لیے بچا دی۔ تو ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت سے بعض اوقات ایک چیز ایسی مل جاتی ہے جو اپنی عبادات سے نہیں ملتی۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت 100 سال کی عبادت سے کیوں بہتر ہے، اس پر کر رہا ہوں۔ اس پر واقعہ یاد آیا، شور بچانا بھی دل لو، آگے وہ آپ کے اس کے لیے اولیاء اللہ ایک تو ہوتے فراڈ، وہ تو حقیقت سے خالی کچھ بھی نہیں، وہ تو باطل ہے، ساری سیاہی ہے۔ حسبیل بھی توازن ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا اولیاء اللہ بعض اصل ہوتے ہیں اور بعض نقال ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ کی نقل اتارتے ہیں، اندر کچھ نہیں ہوتا، کپڑے ویسے پہن لیے، تسبیح لمبی لمبی پکڑ لی اور خوب اللہ اللہ کا ضربے لگاتے رہے، یوں کر ڈالیں گے، بڑے بڑے دعوے کرتے رہے، ڈراتے رہے مسلم کو لوٹتے گئے، یہ نقال ہے۔
تو میں تیسری قسم ہے مکار، اور اپنے بارے فرماتے ہیں حضرت کہ میں تیسری قسم میں داخل ہوں. اللہ کو رحمت صحیح اولیاء اللہ، واقعی اللہ سے جڑے ہوئے، واصل باللہ، اللہ تک پہنچے ہوئے، اصلاح جن کی ہو گئی اور صحیح معنی میں انسان بن گئے، ان کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے کہ جن پر وہ محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کر دیتے ہیں. حضرت علی رحمۃ اللہ سنا کہ ایسے اولیاء اللہ لفظ شیخ کے سامنے سے ایک دفعہ ایسے گزر جائے، شیخ کی نگاہ اس پر پڑ جائے، پر میں ایک نگاہ سے گناہ دھل جاتے. یہ صاف کرتے اللہ سے تعلق کی وجہ سے اللہ نے تاثیر بخشی ہے کہ وہ جس کو دیکھ لے اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں شر سے، فتنے سے، گمراہی سے. اللہ اکبر. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی عبادت میں گارنٹی نہیں ہے کہ موت آئے گی تو ایمان جائے گا صاحب. صحبت میں یہ گارنٹی ہے کہ صحیح صحبت اختیار کی جائے اور ولی اللہ بھی صحیح ہو، اس کی صحبت سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا. اس لیے صحبت یہ اپنی عبادت سے بہت آگے ہے. اس پر قصہ یاد آیا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا سید کلیم اللہ شاہ صاحب، مسکین پور شریف، ضلع مظفر گڑھ میں تحصیل علی پور سے. وہاں حضرت آرام فرمایا حضرت مولانا سید فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے جانشین، ان کے نواسے مولانا سید کلیم اللہ شاہ صاحب جو ہمارے حسین رحمۃ اللہ کے بھی اور مولانا عبدالغفور عباسی مدنی دونوں بزرگوں کے خلیفہ تھے. ان کی زبان سے میں نے خود سنا یہ واقعہ. مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، لاہور میں رہتے تھے، ریلوے کے آفیسر تھے. زیادہ بیمار ہوئے تو میں ان کی خیر خبر لینے کے لیے گیا. بیماروں کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اس میں کی بڑی فضیلت آئی ہے. صبح کو جو بیمار پرسی کرے کسی بیمار کی، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے. جو شام کو کرے صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. تو میں وہاں بیمار پرسی کے لیے گیا. وہ ریٹائر افسر تھے ریلوے کے اور بیماری کوئی خطرناک تھی، زیادہ بیمار تھے. میں نے وہاں ٹھہر کر وہ نماز دکھائی، سیکھ لی، پڑھنی شروع کر دی، توبہ استغفار کرنے لگ گئے. 3 دن ان کے پاس ٹھہرا. 3 دن کے بعد میں نے اجازت لی کہ میں جاتا ہوں. جب میں نے اجازت لی واپس جانے کے لیے تو وہ بہت رونے لگے. میں نے پوچھا آپ کیوں روتے؟ کہنے لگے کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، جنگ میں میری شادی ہوئی تھی. اور سن رہے؟ جی جی جی. میری آج آواز کو ٹھیک نہیں آتی، اسی تو ٹھیک سن دو. میرے سسرال حضرت سید فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. میں وہاں گیا ہوا تھا اور قدرتی حضرت بھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو میرے سسر کمرے میں بیٹھ کر مجھے الگ کر کے مجھے ترغیب دے رہے تھے کہ ہمارے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں
اللہ والے ہیں، آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، توبہ کر لیں۔ میں کہہ رہا تھا یہ مولوی فراڈی ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، میرا ذہن کچھ اور تھا۔ اتنے میں حضرت خود کمرے میں تشریف لے آئے، پتہ انہیں سنا ہے یا ویسے مجھے کہنے لگے بیٹے تم بیعت ہو جاؤ، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ کہے کہائے میں کہتے بیعت کر لی، زندگی گزر گئی ایسے ہی، نماز بھی کوئی نہیں۔ اب آخر میں اللہ نے آپ کو بھیج دیا، نماز میں نے سیکھ لی، پڑھنی شروع کر دی، توبہ استغفار کر رہا ہوں، گناہوں پر رو رہا ہوں، مجھے ان کی بات یاد آ گئی خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا، مجھے اب لگتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہونے والا ہے۔ تو صحبت کی برکت سے ایمان کا تحفظ ہے۔ عبادت میں یہ تاثیر اور گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان محفوظ ہے۔ بعضوں کو بڑی بڑی باتیں کرنے والے یوں ڈہری ہو جاتے ہیں، رسول اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر صدقہ لطاعت دریا، عبادت چونکہ اچھی ہے ثواب ملتا ہے، لیکن ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے، اور صحبت اہل اللہ کی یہ ایمان پر خاتمے کا سبب بن جاتی ہے۔ سمجھے؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ایمان سلامتی والا نصیب فرمائے، دنیا سے جب جائے تو ایمان کو ساتھ لے کے جائے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے ایک بات بہت ضروری میں کہہ دوں آپ سے، کفر کی جو چیزیں، کفر کی چیزیں، اہل کفر کی چیزیں، ان کو پسند کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام کو کمتر سمجھنا، یہ چیز کفر کا باعث بن جاتی ہے، ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک علاقے میں ایک قبر سے ہر مغرب کے بعد روزانہ آگ نکلتی تھی، آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ پوچھا کہ کیا معاملہ؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا یہ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کی قبر ہے، بہت مریض آتے اس کے پاس، لیکن جو مریض نماز پڑھتے تھے ان کو ڈانٹ ڈپٹ ڈاکٹر کرتا تھا، اور نماز کے ارکان کا مذاق اڑاتا تھا، تم الٹے ہوتے ہو، تم سیدھے ہوتے ہو، رکوع سجدے کا مذاق اڑاتا تھا، خود نماز کے قریب نہیں جاتا تھا۔ بظاہر ٹھیک ٹھاک، بڑا غریبوں کا خیال رکھنے والا یہ وہ، لیکن نماز کے ارکان کا استخفاف، استہزاء، مذاق اڑانا، کسی چھوٹے چھوٹے حکم کا بھی انکار اور مذاق اڑانا کفر ہے۔ میں ایک نیک عمل نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنے آپ کو گناہ گار سمجھوں، کسی وقت بھی توبہ ہو سکتی، نہ بھی توبہ ہو اللہ بھی یہ معاف کر سکتے، لیکن دین کے کسی حصے کا مذاق اڑانا، خواہ وہ مسواک کیوں نہ ہو، خواہ وہ داڑھی کیوں نہ ہو، کسی حصے کا مذاق اڑانا یہ کفر کا باعث بن جاتا ہے۔ اس سے اللہ پاک بچائے، کبھی دین کے کسی حصے کا انکار نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، خود کو گناہ گار سمجھو۔ داڑھی آپ نہیں رکھ رہے لیکن اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو، داڑھی رکھنے والوں کو اور داڑھی کو برا نہ کہیں، اور سمجھا رہی؟ جی۔ دین کا ہر جو بھی حکم ہے اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ کفر کے شعبوں میں سے کسی چیز کو اچھا کہنا یہ کفر کے داخل ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ انہی میں سے پردے کا حکم بھی ہے، یاد رکھو، عورتوں کا پردہ نہیں کرتی بعض عورتیں پردہ، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں، اللہ توفیق دے دے، چاہیں گے ویسے معاف کر دیں گے، لیکن پردے کو برا کہنا جو اللہ کا بھی حکم ہے، رسول پاک کا بھی حکم ہے۔ پردہ عورتوں کے لیے قرآن پاک کا حکم بھی ہے، حضور پاک کا حکم بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو سمجھنا کہ وہ جاگلی عورتیں ہیں، یہ منہ چھپائے پھرتی ہیں، ہم ماڈرن ہیں، فلاں ہیں، یہ سمجھنا یہ بات کفر تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے کسی شعبے کی دین کے کسی شعبے میں کسی چیز کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب ہے، جو حضور نے معاشرہ دیا ہے،
جو حضور نے شکل بتائی، جو حضور نے لباس بتایا، ساری رحمتیں، سارے نور، ساری کامیابیاں اس کے اندر، اس کے خلاف جو کچھ ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ حضور کے معاشرے، حضور کی معیشت، حضور کا تمدن، حضور کی تہذیب کے خلاف جو کفر کی چیزیں ہیں ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جو حضور علیہ السلام کی چیزیں ہیں ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا کریے۔